خدا قدوس کے بابرکت نام سے ہم آج کا پیغام شروع کر رہے ہیں۔ آج کا جو عنوان ہے وہ دا گاڈلی وومن ہے، خدا کی نیک بندی جو ہے۔ کلام کے حوالے سے ہم سیکھیں گے کہ خدا کی نیک بندی جو ان سی ہے اس کے کیا کلام بتاتا ہے کہ کیا کیا اس کے جو ان سی ہیں خصوصیات ہونی چاہیے، کیا اس کی جو ان سی ہیں ایٹریبیوٹس ہونی چاہیے۔ ہم کلام کو جو ان سے وہ شروع کرتے ہوئے اگر ہم پہلا کرنتھیوں اس کا 11واں باب جو ہے اور اس کی 2 سے 16ویں آیت کا مطالعہ کریں تو ہمیں کلام یوں سکھاتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 11واں باب اس کی 2 سے 16ویں آیت: میں تمہاری تعریف کرتا ہوں کہ تم ہر بات میں مجھے یاد رکھتے ہو، اور جس طرح میں نے تمہیں روایتیں پہنچا دیں تم اسی طرح ان کو برقرار رکھتے ہو۔ بس میں تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر مرد کا سر مسیح اور عورت کا سر مرد اور مسیح کا سر خدا ہے۔ جو مرد سر ڈھانکے ہوئے یا دعا یا نبوت کرتا ہے وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتا ہے، اور جو عورت بے سر ڈھانکے دعا یا نبوت کرتی ہے وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتی ہے، کیونکہ وہ سر مندی کے برابر ہے۔ اگر عورت اوڑھنی نہ اوڑھے تو بال بھی کٹائے۔ اگر عورت کا بال کٹانا یا سر منڈانا شرم کی بات ہے تو اوڑھنی اوڑھے۔ البتہ مرد کو اپنا سر ڈھانکنا نہ چاہیے، کیونکہ وہ خدا کی صورت اور اس کا جلال ہے، مگر عورت مرد کا جلال ہے، اس لیے کہ مرد عورت سے نہیں بلکہ عورت مرد سے ہے، اور مرد عورت کے لیے نہیں بلکہ عورت مرد کے لیے پیدا ہوئی۔ بس فرشتوں کے سبب سے عورت کو چاہیے کہ اپنے سر پر محکوم ہونے کی علامت رکھے۔ تو بھی خداوند میں نہ عورت مرد کے بغیر ہے نہ مرد عورت کے بغیر، کیونکہ جیسے عورت مرد سے ہے ویسے ہی مرد بھی عورت کے وسیلہ سے ہے، مگر سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں۔ تم آپ ہی انصاف کرو کہ عورت کا بے سر ڈھانکے خدا سے دعا کرنا مناسب ہے۔ کیا تم کو طبعی طور پر یہ بھی معلوم نہیں کہ اگر مرد لمبے بال رکھے تو اس کی بے حرمتی ہے، اور اگر عورت کے لمبے بال ہوں تو اس کی زینت ہے، کیونکہ بال اسے پردہ کے لیے دیے گئے ہیں۔ لیکن اگر کوئی حجتی نکلے تو یہ جان لے کہ نہ ہمارا ایسا دستور ہے نہ خداوند کی کلیسیوں کا۔ کلام جو ان سے ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جو پہلا ایٹریبیوٹ جو ان سے ہے، جو ایک خدا کی نیک بندی اس کو آپ کہتے ہیں جو خداوند کے نام کا اقرار کرتی ہے، خداوند کے نام کو جو ان سے اپنے لیے جو ان سے مقدم سمجھتی ہے، اس نام کی تمجید کرتی ہے، اسے پہن لیتی ہے، اور یہ سب چیزیں وہ جو ہے بپتسمے کے وقت جب وہ خداوند کا اقرار کرتی ہے کہ وہی اس کا نجات دہندہ ہے، وہی اس کے گناہوں کی خاطر جو ہے صلیب پہ چڑھا، اس نے دکھ اٹھایا، وہ موا دفن ہوا اور تیسرے دن وہ مردوں سے جی اٹھا۔ جب ایک نیک بندی جو ہے وہ خداوند کا اقرار کرتی ہے، خداوند کو پہن لیتی ہے، اس کی پرانی انسانی جاتی رہتی ہے، وہ ایک نئی جو انسی ہے روپ میں آتی ہے، تو خداوند کی نیک بندی جو انسی ہے اس کا جو پہلا ایٹریبیوٹ ہے، جو پہلی خصوصیت ہے خداوند کی نیک بندی کی، وہ یہ ہے کہ وہ عبادت گزار ہو، وہ ورشپر ہو۔ اور کلام مقدس ہمیں پہلا کرنتھیوں 11ویں باب میں ہمیں بڑی خوبصورتی سے بتاتا ہے کہ جب عورت جو ہے جو خدا کی نیک بندی ہے، جس نے خدا کو پہن لیا ہے، جب وہ عبادت میں جائے گی تو وہ اپنے سر کو ڈھانکے گی، اور اگر وہ اپنے سر کو نہیں ڈھانکے گی تو یہ اس کے لیے باعث شرم ہوگا۔ کلام نے یہ بتایا، جب آپ پہلا کرنتھیوں 2 باب اور اس کی پہلا کرنتھیوں 11واں باب جب آپ اس کا پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو دیکھتے ہیں کلام مقدس، اگر آپ دیکھیں 6 آیت سے، پہلا کرنتھیوں 11واں باب اس کی 6 آیت: اگر عورت اوڑھنی نہ اوڑھے تو بال بھی کٹائے۔ اب کلام مقدس یہ بتا رہا ہے کہ اگر عورت جون سی ہے وہ نہیں اوڑھنا چاہ رہی، آج کے دور میں بہت سارے جون سی ہیں جو ماڈرن ورلڈ ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ عورتیں جون سی ہیں انہوں نے اپنے بال چھوٹے کیے ہوئے ہیں، وہ اوڑھنے سے شرم محسوس کرتی ہیں، وہ اپنے سر کے اوپر جون سے جو کلام کہتا ہے کہ جو مرد ہے وہ عورت کا سر ہے، اسے جون سے اس سبب سے اپنے سر کے اوپر جون سی ہے وہ اوڑھنی ہے۔ لیکن عورت جون سی ہے جو آج کا ماڈرن ورلڈ ہے وہ کلام کو جون سے ہے وہ نہیں کنسیڈر کر رہا، بلکہ وہ کلچر کو جو ہے وہ کنسیڈر کرتا ہے، کلچر کے مطابق اپنے آپ کو چلانا چاہتا ہے۔ وہ باعث شرم محسوس کرتا ہے کہ خدا کی عبادت کے دوران خدا کے بنائے ہوئے طریقے کار پہ نہ چلے، بلکہ جو انسان نے ڈیولپ کیا، جو کلچر نے اسے سکھا دیا ہے
اس کے مطابق چلے۔ یہی جون سی ماڈرن ورلڈ آج سے صرف جو ہے 30-40 سال پہلے جون سے ہے، اگر آپ ان کی تصاویر دیکھیں، ان کے ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہی جون سی ہیں وہ سکارف لیتی تھیں، وہ اوڑھنی اوڑھتی تھیں، لیکن آج یہی عورتوں نے اپنے بال کٹوا دیے ہیں اور وہ کلام کی اس آیت سے جون سے وہ دیکھتی ہیں، پہلا کرنتھیوں 11 باب اس کی 6 آیت سے، کہ اگر عورت کا بال کٹانا، اگر عورت اوڑھنی نہ اوڑھے تو بال بھی کٹائے۔ اب کلام مقدس یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اگر عورت اوڑھنی نہیں اوڑھ رہی تو بال بھی کٹائے؟ اس میں وہ کلام مقدس کے آگے والے حصے میں جو سے اسی آیت کی، پہلا کرنتھیوں 11 باب اس کی 6 آیت کے اسی حصے میں جہاں پہ وہ بتا رہا ہے کہ اگر عورت اوڑھنی نہیں اوڑھنا چاہتی تو بال کٹائے، لیکن وہ ساتھ میں اس کا جو دوسرا حصہ ہے 6 آیت کا، وہاں پہ وہ بتاتا ہے اگر عورت کا بال کٹانا یا سر منڈانا شرم کی بات ہے تو اوڑھنی اوڑھے۔ اب یہاں پہ یہ پالوس رسول کیوں یہ ایسا بتا رہا ہے؟ کیونکہ پرانے دور میں جو ہے، بلکہ آج بھی اگر آپ دیکھیں، جب کسی کو جو سے سزا دینی ہے، اس کی تذلیل کرنی ہے تو اس کے بال منڈا دیے جاتے تھے، اس کے بال کاٹ دیے جاتے تھے، اور یہی جو سیاہ کلام مقدس وہ بتا رہا ہے 5ویں آیت میں، اور جو عورت بے سر ڈھنگ کے دعا یا نبوت کرتی ہے وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتی ہے، کیونکہ وہ سر منڈی کے برابر ہے۔ سر مونڈنا جون سا باعث شرم کا مقام ہوتا تھا، اور یہ ان عورتوں کے ساتھ کیا جاتا تھا جو کہ کیا اس کہتے ہیں غلط راہوں پہ چلتی تھیں، جو کہ خدا کی بندیاں نہیں ہوتی تھیں، اور اسی لیے 6 آیت میں جون سے پالوس رسول فرما رہا ہے اگر عورت اوڑھنی نہ اوڑھے تو بال بھی کٹوائے، یعنی ان کے برابر سمجھی جائے جن کے سر منڈ دیے جاتے تھے۔ وہ کس وجہ سے منڈے جاتے تھے؟ کیونکہ وہ بے راہ روی کا شکار ہوتی تھی، وہ عورتیں، وہ خدا کی نیک بندیاں نہیں کہلاتی تھیں۔ اگر عورت کا بال کٹانا یا سر منڈانا شرم کی بات ہے تو اوڑھنی پھر اوڑھے۔ اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ سر منڈانا جون سا ہے، بال کٹوانا جون سا ہے، یہ باعث شرم جون سا ہے کنسیڈر کیا جائے گا، تو اسے اوڑھنی ہے۔ اور جون سا ہے کلام مقدس اس میں آپ کو اور بھی جون سا بتاتا ہے، اسی میں عبادت میں جو ہے عورت کو کیسے رکھنا اپنے آپ کو۔ کلام مقدس پہلا کرنتھیوں 11 باب اس کی 13ویں آیت میں بتاتا ہے پالوس رسول تم آپ ہی انصاف کرو، کیا عورت کا بے سر ڈھنگ کے خدا سے دعا کرنا مناسب ہے؟ پالوس رسول خود جون سا یہ کہہ رہا ہے، وہ سوال کرتا ہے کہ کیا آپ کو علم نہیں کہ کیا اس کہتے ہیں عبادت کا طریقہ کار کیا ہے؟ کہ آپ کو علم نہیں ہے کہ جون سے جب آپ خدا کی حضوری میں جائیں تو آپ کے سر جون سے وہ ڈھکے ہوں؟ مردوں کو نہیں، عورتوں کو کہا گیا کہ وہ اپنے سر کو ڈھکے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ بتائی گئی ہے۔ کلام مقدس 15ویں آیت میں بتاتا ہے اگر عورت کے لمبے بال ہوں تو وہ اس کی زینت ہے، کیونکہ بال اسے پردہ کے لیے دیے گئے ہیں۔ کلام مقدس پالوس رسول کی معرفت یہ فرما رہا ہے کہ عورت کے لمبے بال اس کا پردہ ہے اور وہ اس کی زینت ہے، لیکن اگر کوئی حجتی نکلے تو یہ جان لے کہ نہ ہمارا ایسا دستور ہے نہ خداوند کی کلیسیوں کا۔ بہت سارے لوگ آج جون سے اس پہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کلچر کے دور کا تھا، کلام کا جون سے وہ کلچر کے ساتھ جو ہے وہ تعلق نہیں ہے، کلام خدا کی روح کی ہدایت سے جون سے دیا جاتا ہے۔ کلام مقدس بتایا جا رہا ہے کہ عورت نے کیوں اوڑھنی ہے۔ کلام مقدس میں ہرگز یہ نہیں ہے کہ کیا اس کہتے ہیں عورت جون سی ہے وہ بغیر جون سے اوڑھنی اوڑھے خدا کی حضوری میں جا سکتی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اگر جون سے تم اوڑھنی نہیں اوڑھنا چاہتے تو اپنے بال جون سے کٹواؤ، اور اگر آپ نے بال جون سے کٹوانا باعث شرم ہے تو پھر آپ اوڑھنی اوڑھیں، کیونکہ یہ بال آپ کو جو ہے زینت کے لیے دیے گئے ہیں، یا آپ کو پردے کے لیے دیے گئے ہیں، کیونکہ عورت کا سر جو ہے مرد، اور مرد کا سر جون سے خود مسیح ہے۔ کلام آپ کو یہ باقاعدہ طور پہ بڑے وثوق کے ساتھ، بڑے کھلے طور پر یہ بتاتا ہے کہ عورت کے لیے بہت ضروری ہے جو خدا کی نیک بندی ہے، خدا کی جو بندیاں ہیں جنہوں نے مسیح کو پہن لیا ہے، جنہوں نے مسیح کے نام کا بپتسمہ لیا ہے، جنہوں نے اس کا اقرار کیا ہے، بہت ضروری ہے کہ جب وہ عبادت کے لیے جائیں تو اپنے سروں کو وہ اوڑھیں۔ اور لیکن اگر وہ لوگ، کلام مقدس 16ویں آیت میں یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ اس بارے میں حجت کرنا چاہتے ہیں، جو کہ بحث کرنا چاہتے ہیں، وہ جون سے کلام مقدس بتا رہا ہے ہاں اگر کوئی حجتی نکلے تو یہ جان لے کہ نہ ہمارا ایسا دستور ہے۔ کلام مقدس بحث کرنے سے منع کرتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ آپ حجتی لوگوں کے ساتھ بحث نہ کریں، اور کلام مقدس ساتھ میں یہ بھی بتاتا ہے آپ کو کہ ایسے لوگ جو کہ بحث کرتے ہیں، کلام کے اوپر بحث کرتے ہیں،
وہ نہ تو یہ خدا کی کلیسیا کے فرد ہیں اور نہ ہی جون سے یہ خدا کی کلیسیا میں سے ایسے لوگ ہو سکتے ہیں۔ کلام مقدس میں ہم نے سیکھا کہ جو خدا کی نیک بندی ہے وہ عبادت گزار ہوگی، اور عبادت گزاری کے لیے جو ہے اسے جون سے اپنے جب خداوند کے حضور میں جاتی ہے، خداوند کا نام لیتی ہے، بائبل مقدس کو پڑھتی ہے، کلام مقدس کو سنتی ہے، تو اسے اپنے سر کو ڈھانپنا چاہیے۔ ہم جون سے نیک بندیوں کے بارے میں دوسرا تیموتھیوس پہلا باب اس کی 5ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ تیموتھیوس جو پالوس رسول کا منہ بولا بیٹا ہے، اس کی ماں اور اس کی جو ہے نانی کا ذکر ہوتا ہے، اور وہ بھی خدا پرست عورتیں ہیں۔ یہ دوسرا تیموتھیوس پہلا باب اس کی 5ویں آیت آپ کو بیان کرتی ہے۔ اسی طرح ہم پہلا سیموئیل پہلا باب اس کی 9 سے 28ویں آیت کا جب مطالعہ کریں تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حنا جو ہے، جو کہ خداوند کی نیک بندی ہے، وہ ورشپر ہے، وہ خدا کی جو سی عبادت گزار ہے۔ بہت ضروری ہے کہ جو خدا کی نیک بندی ہیں وہ اپنا وقت جو ان سے خدا کی عبادت میں گزاریں، کیونکہ اب ان کی جو سی جو پرانی انسانی جو دنیاوی انسانیت تھی وہ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، وہ ترک ہو چکی ہوئی ہے۔ اب جو ہے انہیں دنیا کے طور طریقے سے جو ان سے اپنے آپ کو جدا کرنا ہے، وہ جو اپنا وقت جو ہے جو ڈراموں میں صرف کرتے ہیں، وہ اپنا وقت جو گوسپس میں صرف کرتے ہیں، جو کہ فضول کی جو ہے باتیں کرنے میں، چیٹنگ کرنے میں، فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر جو ان سے اپنا وقت صرف کرتے ہیں، ڈرامے دیکھنے میں، گانے سننے میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں، وہ خدا کی نیک بندیاں نہیں ہیں۔ وہ جو ہے صرف جھوٹے ہونٹوں سے خداوند کا نام لیتی ہیں۔ خداوند کی نیک بندی کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ عبادت گزار ہو۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہر وقت جو ان سے ہے وہ بائبل مقدس لے کے جو ہے اپنے طور پہ بیٹھے رہے کہ میں خدا کی نیک بندی ہوں۔ خدا کی نیک بندی کلام مقدس کے مطابق یہ ہے کہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت جو ان سے ہے وہ خداوند کے لیے صرف کرے، اٹھتے بیٹھتے جو بھی جو ہے کام کاری ہے اس کے ذہن میں خدا ہو، اور وہ خدا کے مطابق اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش کرے اور اس کی عبادت گزار جو ہے وہ بنے۔ ہم پہلا سیموئیل پہلا باب اس کی 9 سے 28ویں آیت میں جب دیکھیں تو وہاں بھی ہمیں دیکھتے ہیں کہ جو سی حنا جو ہے جو کہ خدا پرست عورت ہے، وہ جو ہے اگر ہم پہلا جو ہے وہ کلام مقدس کی جو سی تلاوت کرتی ہے وہ ہیکل میں ہے۔ اگر ہم پہلا سیموئیل پہلا باب اس کی 9 سے 28ویں آیت کا مطالعہ کریں، پہلا سیموئیل پہلا باب اس کی 9 سے 28ویں آیت کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، یہ حنا اور ایلی جو ان سے نبی ہے اس کے متعلق ہے۔ اور جب وہ سیلا میں کھا پی چکے تو حنا اٹھی، اور اس وقت ایلی کاہن خداوند کی ہیکل کی چوکھٹ کے پاس کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، اور وہ نہایت دل گیر تھی، سو وہ خداوند سے دعا کرنے اور زار زار رونے لگی، اور اس نے منت مانی اور کہا، آئے رب الافواج، اگر تو اپنی لونڈی کی مصیبت پر نظر کرے اور مجھے یاد فرمائے اور اپنی لونڈی کو فراموش نہ کرے اور اپنی لونڈی کو فرزند نرینہ بخشے، تو میں اسے زندگی بھر کے لیے خداوند کو نظر کر دوں گی، اور اس طرح اس کے سر پر کبھی نہ پھرے گا۔ اور جب وہ خداوند کے حضور دعا کر رہی تھی تو ایلی اس کے منہ کو غور سے دیکھ رہا تھا، اور حنا تو دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، وقت اس کے ہونٹ ہلتے تھے پر اس کے آواز نہیں سنائی دیتی تھی۔ پس ایلی کو گمان ہوا کہ وہ نشہ میں ہے، سو ایلی نے اس سے کہا کہ تو کب تک نشہ میں رہے گی، اپنا نشہ اتار۔ حنا نے جواب دیا، نہیں آئے میرے مالک، میں تو غمگین عورت ہوں، میں نے نہ کوئی نشہ پیا، پر خداوند کے اپنے آگے اپنا دل انڈیلا ہے۔ تو اپنی لونڈی کو اب خبیث عورت نہ سمجھ، میں تو اپنی فکروں اور دکھوں کے ہجوم کے باعث اب تک بولتی رہی۔ تب ایلی نے جواب دیا، تو سلامت جا، اور اسرائیل کا خدا تیری مراد جو تو نے اس سے مانگی ہے پوری کرے۔ اس نے کہا، تیری خادمہ پر تیرے کرم کی نظر ہو۔ تب وہ عورت چلی گئی اور کھانا کھایا، اور پھر اس کا چہرہ اداس نہ رہا۔ کلام مقدس میں آپ نے دیکھا، ہم نے پہلا سیموئیل پہلا باب 9 سے 18ویں آیت تک کا مطالعہ کیا۔ کلام مقدس میں ہم نے دیکھا کہ حنا جو ہے وہ کلام مقدس میں ایک خدا ترس عورت ہے، نیک عورت ہے، وہ خدا پرست عورت ہے، عبادت گزار عورت ہے، اور یہ ایک خدا کی بندی کی علامت ہے کہ وہ خدا پرست ہو، اپنا وقت جو ہے خداوند کو دے، اپنا وقت جو ہے خدا کی عبادت میں گزارے، خدا کی حضوری میں گزارے۔ اور کلام مقدس کے اس حصے میں ہم نے یہ سیکھا کہ جب آپ عبادت میں جاتے ہیں تو پورے ایمان کے ساتھ عبادت میں جائیں، اپنے دل کو خداوند کے آگے انڈیل دیں، اپنے رو رو کے خداوند سے فریاد کریں، اور ایمان رکھیں کہ وہ خداوند خدا جو اسرائیل کا خدا ہے، جو ازل سے ابد تک کا خدا ہے،
وہ آپ کی ضرور سنے گا، وہ آپ کے دل کی مرادیں پوری کرے گا جب آپ اس سے پورے ایمان کے ساتھ جو ہے مانگیں گے۔ اپنے دلوں کو ڈیلنا بہت ضروری ہے، پورے ایمان کے ساتھ خدا کے پاس جانا بہت ضروری ہے۔ آپ کو بہت ضروری ہے کہ جب خدا کی نیک بندیاں جو سی ہیں وہ عبادت میں جائیں، اپنے سروں کو ڈھانپیں اور اپنے پورے دل سے، اپنے پوری جان سے، اپنی پوری قوت سے خداوند کی حضوری میں جائیں، نہ کسی ڈر سے، نہ کسی خوف سے خداوند کے پاس جائیں، بلکہ وہ ان کا خداوند خدا ہے، اس کے پاس جائیں اور اپنے دل کو انڈیل دیں۔ کلام مقدس آپ کو یہ بتاتا ہے کہ جب آپ اپنے دل کو انڈیل دیں گے، اپنی پوری سچائی کے ساتھ خدا کی حضوری میں چلے جائیں گے، تو خدا آپ کے دل کی مراد جو سی وہ ضرور پوری کرے گا۔ ہم کلام مقدس میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے اسے اولاد نرینہ بخشی اور اس کے دل کی مراد جو ہے وہ پوری ہوئی۔ ہم اس کا جو ہے اب دیکھتے ہیں 19ویں آیت سے، پہلا سموئیل پہلا باب اس کی 19ویں سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہم کلام ہمیں یوں سکھاتا ہے، اور صبح کو وہ سویرے اٹھے اور خداوند کے آگے سجدہ کیا، اور راما کو اپنے گھر لوٹ گئے، اور الکانا نے اپنی بیوی حنا سے مباشرت کی، اور خداوند نے اسے یاد کیا، اور ایسا ہوا کہ وقت پر حنا حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا، اور اس نے اس کا نام سیمیول رکھا، کیونکہ وہ کہنے لگی میں نے اسے خداوند سے مانگ کر پایا ہے۔ خداوند کا شکر ہو کہ خداوند کے آگے جب آپ اپنا دل انڈیل دیتے ہیں، جب اپنے پوری طاقت سے خداوند پہ ایمان رکھتے ہوئے اس سے مانگتے ہیں، آپ خدا کی نیک بندہ جو ان سے ہیں وہ اس سے ضرور آپ کی مرادیں جو ہے وہ پوری کرنے میں قادر ہے۔ وہ آپ کی مرادیں پوری کرتا ہے، پورے دل سے، پورے سچائی کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ جو ہے خداوند کی حضوری میں جھک جائیں، اس سے رو رو کے دعائیں مانگیں کہ اے خدا تو میری مراد جو ہے میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، تو اسے پورا کر دے۔ خداوند میں تیرے لیے جو ان سے اپنے آپ کو صرف کروں گا، اپنی زندگی جو ہے تجھے دوں گا، تو خداوند آپ کے دل کی مرادیں جو ہے وہ پوری کرتا ہے۔ ہم جو ہے اس میں اور دیکھتے ہیں لوکا رسول کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 36ویں اور 37ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے کہ لوکا رسول کی انجیل 2 باب اس کی 36ویں اور 37ویں آیت، کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے کہ حنا ایک عورت ہے، ایک بیوہ ہے، جو کہ 84 برس کی عمر سے جو ہے وہ عبادت گزار ہے۔ خداوند کی نیک بندیاں جو ان سی ہیں، وہ ان کا ذمہ یہ نہیں ہے کہ وہ صبح دکھاوے کے لیے اٹھ کر کلام مقدس کو کھولیں، جلدی جلدی اس کو جو ہے تلاوت کریں اور اسے بند کر کے بعد میں اپنی فیس بک چیک کریں، گانے سنیں جو ان سے اور باقی مصروفیات میں، اور پھر رات کو سونے سے پہلے خدا کا نام لے کے تو سو جائیں۔ یہ خدا کی بندی نہیں ہے، یہ جو ہے یہ شیطان کی پیروکار ہے، اور یہ جو ہے امثال میں پہلے 9 چیپٹرز میں وہ عورتیں جو کہ خدا ان کا نام صرف لیتی ہیں، جھوٹے ہونٹوں سے خدا ان کا نام لیتی ہیں، وہ امثال پہلے 9 اباب جو ان سے ان کے متعلق بتاتا ہے کہ وہ کون عورتیں ہیں، جبکہ خداوند کی نیک بندی کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنا زیادہ وقت جو ان سے ہے وہ خداوند کی عبادت میں گزارے، اپنے دل کو انڈیلے، اپنے سر کو ڈھانپے اور اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کر دے، اور اپنی زندگی جو ان سے خداوند کے نام پہ دے، تاکہ خداوند اس کی مرادیں پوری کرے اور اس کے دل کی آرزو جو ہے بڑھ رہا ہے۔ ہم جو ان سے لوکا 2 باب اس کی 36 اور 37 آیت میں دیکھیں، اور آشر کے قبیلہ میں سے حنا نام فنویل کی بیٹی ایک نبیہ تھی، وہ بہت عمر رسیدہ تھی، اور اس نے اپنے کنوار پن کے بعد 7 برس ایک شوہر کے ساتھ گزارے تھے۔ وہ 84 برس سے بیوہ تھی اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی۔ روزوں اور دعاؤں کے ساتھ وہ جو ہے حنا جو ہے وہ عبادت کیا کرتی تھی۔ بہت ضروری ہے کہ خداوند کی جو نیک بندیاں ہیں وہ انہیں اپنے آپ کو جو ہے خداوند کی حضوری میں لے کے جانا چاہیے، وہ عبادت گزار ہوں، یہ ان کا پہلا ایٹریبیوٹ ہے۔ اس سے پتہ چلے گا کہ واقعی وہ جو ان سے خدا کی نیک بندیاں انہوں نے خداوند کو پہنا ہے۔ جب آپ عبادت گزار ہوتے ہیں، جب آپ خداوند کا نام لیتے ہیں، خداوند کی حضوری میں جاتے ہیں، تو خداوند کی حضوری میں خداوند کی عبادت کرنے سے آپ کا ڈائریکٹ جو ہے ریلیشن شپ قائم ہو جاتا ہے خداوند کے ساتھ، آپ کا اور خدا کا تعلق جو ان سے وہ جڑ جاتا ہے، اور جب آپ کا خدا کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے
تو دنیا کی کوئی قوت آپ کے درمیان نہیں حائل ہو سکتی، وہ آپ کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ شیطان سے بچنے کے لیے، شیطانی قوتوں سے بچنے کے لیے، شیطانی جون سی ہے ترغیبوں سے بچنے کے لیے آپ خداوند کی اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں دیں اور اس کی عبادت گزار بنیں۔ ہم کلام کے اندر جو ہے دوسرا ایٹیٹیوڈ دیکھتے ہیں، دوسری خصوصیت خداوند کی نیک بندی کے لیے جو ہے وہ یہ ضروری ہے کہ وہ چرچ کی، کلیسیا کی خادمہ جو ہے ٹھہرے۔ چرچ کی اور کلیسیا کی خادمہ جو ہے خداوند کی بندی کو ہونا ضروری ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ آپ جس چرچ کی بھی ممبر ہیں، آپ کو چاہیے کہ بڑھ چڑھ کر اپنے آپ کو اس چرچ کی، اس کلیسیا کی خدمت کے لیے پیش کریں۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی خدا کا بندہ آیا ہے، خدا کا کلام سنانے آیا ہے، تو اس کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کریں۔ اس کی پرسنل خدمت سے مراد یہ ہے کہ وہ کام جو وہ بندہ جو ہے خدا کا پیغام آپ کو سنا رہا ہے، اس بندے کی جو سی ہے، جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے، جو اسے جو ہے ٹیبل چاہیے یا اس کے سامنے جو ہے چیئر ریکوائرڈ ہیں یا جو بھی چیز اس کی ریکوائرڈ ہے، آپ کوشش کریں کہ خدا کے نیک بندے کی جو سی ہے وہ خدمت کریں۔ اس سے آپ خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رومیو 16 باب اس کی پہلی آیت ہمیں یوں بتاتی ہے کہ جو فیبے ہے وہ جو سی ہے وہ چرچ کی خادمہ ہے، کینکریا کی کلیسیا کی۔ رومیو 16 پہلا باب اگر ہم دیکھیں، رومیو 16 باب اس کی پہلی آیت کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، ان دنوں میں ایسا ہوا کہ رومیو 16 پہلا باب، میں تم سے فیبے کی جو ہماری بہن اور کنکریا کی کلیسیا کی خادمہ ہے سفارش کرتا ہوں۔ کنکریا کی کلیسیا کی خادمہ ضروری ہے کہ جو خدا پرست عورتیں ہیں نہ صرف وہ عبادت گزار ہوں، پرسنلی طور پر خدا کی حضوری میں جائیں، اپنے سروں کو ڈانپیں، جب عبادت میں جاتی ہیں، خداوند کی حضوری میں جاتی ہیں، اپنے دلوں کو انڈیلیں، اپنے پورے دل کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ خداوند سے مانگیں تاکہ وہ ان کی مرادیں پوری کرے۔ خداوند کی بندی کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ہے کلیسیا کی خادمہ ہو، کلیسیا کی جون سی ہے خدمت گزار ہو، خدا کے نیک بندوں کی جون سی ہے وہ خدمت گزار ہو، ان کے جو خدا کے کام ہیں ان میں ان کی خدمت جون سی ہے کرنے والی ہو، چرچ کے اندر جون سی ہے خدمت کرنے والی ہو۔ جو ہے اس سے جو ہے خداوند جو ہے وہ خوش ہوتا ہے جب آپ خدا کے نیک بندوں کی اور خدا کے ہیکل کی، خدا کی کلیسیا کی، خدا کی چرچ کی جو ہے وہ خدمت گزار بنتے ہیں۔ ہم تیسری خصوصیت جون سی ہے جو وہ دیکھتے ہیں، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی خادمہ جو کہ مسیح کو پہن لیا ہے، جس نے مسیح کو پہچان لیا ہے، جو مسیح کے احکام پہ چلتی ہے، جو اپنے دنیاوی باتوں سے جون سی ہے، جس نے اپنے آپ کو اجتناب کر لیا ہے، اپنے آپ کو دور ہٹا لیا ہے، اس کا ٹائم خداوند کے حضور گزرتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نہ صرف عبادت گزار ہو بلکہ وہ جون سے خدا کی کلیسیا کی خادمہ کے طور پر بھی کام کرے، چرچ کی خدمت کرے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ گواہ ٹھہرے، وہ گواہی دینے والی ہو۔ اور یہ ہم کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ ہم پہلا پطرس 3 باب اس کی اگر پہلی 2 آیات کو دیکھیں، پہلا پطرس 3 باب اس کی پہلی 2 آیات اگر ہم مطالعہ کریں تو کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، آئے بیویو تم بھی اپنے اپنے شوہر کے تابع رہو، اس لیے کہ اگر بعض ان میں سے کلام کو نہ مانتے ہوں تو بھی تمہارے پاکیزہ چال چلن اور خوف کو دیکھ کر بغیر کلام کے اپنی اپنی بیوی کے چال چلن سے خدا کی طرف کھینچ جائیں۔ کلام مقدس یوں سکھاتا ہے آپ کو کہ خدا کی جو نیک بندیاں ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کا چال چلن جو ان سے ہے وہ پاکیزہ ہو۔ آپ پاکیزہ چال چلن جو ان سے ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ خدا کے احکام جو خدا نے اپنے کلام کے ذریعے آپ تک پہنچایا ہے اس کے مطابق آپ کی زندگیاں گزر رہی ہوں، نہ کہ ظاہری دنیا کی چکا چوند میں اپنے آپ کو آپ نے مگن کیا ہو، آپ ڈراموں کے اندر مگن ہو، آپ فلمی گانوں کے اندر مگن ہو، آپ جو ان سے فیس بک کے اوپر اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہوں، آپ اپنا جو ان سے سوشل میڈیا پہ ٹائم ویسٹ کرتے ہوں، بلکہ آپ کا جو پاکیزہ چال چلن ہو، جو آپ کے پاکیزہ چال چلن کے وسیلے سے
دنیا جون سی ہے وہ اس راست بازی کی طرف مائل ہوگی، وہ آپ کے خدا کو جون سے آپ کے پاکیزہ چال چلن کی وجہ سے وہ پہچانیں گی اور اس کی تمجید کرے گی۔ نیک بیویاں جون سی ہیں ان کے لیے ضروری ہے، اگر ان کا شوہر جون سے ہے وہ ایماندار نہیں بھی ہے، وہ ایمان نہیں بھی ابھی لے کے آیا، تو ان کے پاکیزہ چال چلن کے وسیلے سے وہ خدا کی طرف جو ہے وہ رجوع کرے گا اور خدا جو ہے اس سے خوش ہوتا ہے۔ ہمیں جون سے کلام مقدس نے یہ سکھایا کہ جب آپ کا پاکیزہ چال چلن ہوگا، جب آپ جون سے خدا کی عبادت گزار ٹھہریں گی، خدا کی عبادت میں مشغول ہوں گی، آپ جون سی اس کی گواہ ٹھہریں گی، آپ جون سی ہے کلیسیا کی خادمہ کے طور پر اپنے آپ کو پیش کریں گی، آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گی، نہ کہ جون سے جب آپ چرچ جائیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ کو جو ہے وہ اچھی پلیس ملے، آپ بلکہ جو ان سے بڑھ چڑھ کے کلیسیا کی خادمہ کے طور پر چرچ میں جو ریکوائرمنٹس ہیں، جہاں جہاں پہ والنٹیرلی آپ جو ان سے خدمت انجام دے سکتے ہیں وہاں پہ آپ خدمت انجام دیں، اور آپ کے پاکیزہ چال چلن کے وسیلے سے لوگ آپ کی جو ان سے گواہی دیں کہ دیکھیں یہ خدا کی نیک بندی ہے، آپ کا چرچ آپ کی گواہی دے کہ یہ خدا کی بندی ہے، آپ کا گھر آپ کی گواہی دے یہ خدا کی بندی ہے، آپ کی فیملی گواہی دے یہ خدا کی نیک بندی ہے۔ آپ جو ان سے خدا کی گواہی جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے چرچ کے ساتھ شیئر کریں، آپ اپنی کمیونٹی میں شیئر کریں، تاکہ جو ان سی ہے آپ کی گواہی جو ان سی ہے وہ خداوند خدا کے لیے جو ان سی ہے باعث ستائش ٹھہرے، اور لوگ جو ہے جو خدا کو ابھی نہیں جان پائے، جو نہیں پہچان پائے، جو ابھی نہیں مان لے کے آئے خدا ان کی جو ہے حمد و ستائش کر سکیں۔ ہم ایک اور جو ان سی ہے ایٹریبیوٹ جو اس کے اندر دیکھیں گے کہ خدا کی نیک بندی کے لیے ضروری ہے، وہ ہے وہ ونڈو آف فیتھ ہو، ایمان کی کھڑکی ہو، وہ اس کے وسیلے سے اس کے ایمان کو دیکھتے ہوئے لوگ خدا کی تمجید کریں کہ دیکھیں وہ خدا کی نیک بندی ہے، اس نے ایمان سے مانگا اور اس کو مل گیا۔ ہم دیکھتے ہیں دوسرا تیموتھیوس پہلا باب اس کی 5ویں آیت میں، کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، دوسرا تیموتھیوس پہلا باب اس کی 5ویں آیت، اور مجھے تیرا وہ بے ریا ایمان یاد دلایا گیا ہے جب پہلے تیری نانی لوئس اور تیری ماں جو نیکے رکھتی تھیں، اور مجھے یقین ہے کہ تو بھی رکھتا ہے۔ پالوس رسول تیموتھیوس سے وہ کہہ رہا ہے کہ تیری ماں اور تیری نانی جو ہے ان کا ایمان بے ریا تھا۔ کلام مقدس میں آیا ہے کہ اگر آپ میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اور آپ اس پہاڑ سے کہیں کہ جا سرک کر سمندر میں جا پڑ، تو وہ جا پڑے گا۔ اور کلام مقدس آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ خدا کی جو نیک بندی ہے اس کا بے ریا ایمان ہونا چاہیے، اس کا کامل ایمان ہونا چاہیے، وہ ایمان کی کھڑکی ہو کہ لوگ اس کو دیکھ کر تقویت حاصل کریں، نہ کہ اس کا ایمان ڈاون ڈول ایمان ہو، نہ کہ اس کا ایمان جو ہے وہ ظاہری ایمان ہو، بلکہ اندیکھی چیزوں پہ جو ہے ایمان لانا ضروری ہے کہ میرا خدا ہر چیز پہ قادر ہے اور میرا خدا یہ چیزیں کرنے کے پہ قدرت حاصل ہے، میں اس سے جو مانگوں گی ایمان سے مانگوں گی تو وہ مجھے دے گا۔ یہ آپ کے لیے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، یہ کوئی اتنا بڑا جون سے آپ کو خدا نے آپ کو نہیں کہا، آپ کو صرف چند چیزیں کہی ہیں خدا نے۔ ایک خدا کی نیک بندی، خدا کی نام لیوا بندی، جس نے اس کے نام کا بپتسمہ لیا ہے، جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ مسیح کو جان گئی ہے، جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ مسیح کو پہچان گئی ہے، جس نے اقرار کیا کہ اب اس کی پرانی انسانیت جاتی رہی، اب اسے دنیاوی کاموں سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا ہوگا۔ اگر وہ خدا کی نیک بندی ہے، اگر وہ خدا کی نیک بندی ہے تو وہ عبادت گزار ہوگی، وہ عبادت گزار ہوگی،
وہ اپنے سر کو ڈھانپے گی اور خدا کی عبادت میں جائے گی۔ خدا کی جب وہ عبادت گزار بنے گی تو اپنے پورے دل کے ساتھ، اپنی پوری جان کے ساتھ، اپنی پوری روح کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ جو ان سے بے ریا ایمان کے ساتھ خدا سے مانگے گی کہ میں آئے خداوند، میرا تجھ پہ ایمان ہے کہ تو قادر مطلق ہے، تیرے نام پہ ہر چیز ہے، تو نے ہر چیز کو پیدا کیا، تو نے ہر چیز کو خلق کیا، تیری مٹھی میں ہر چیز ہے، تیرے میں تو ہر کو دینے والا ہے، تو ہی ہر ایک کی جو ہے بخشش کرنے والا ہے۔ تو مجھے جو ان سے میرا انعام دے دے، تو میری اس مراد کو پوری کر دے۔ جب آپ کا خدا پہ بے ریا ایمان ہوگا تو آپ اس نیک بندی کی مانی ٹھہریں گی جو کہ ونڈو آف فیتھ کہلائے گی۔ لوگ آپ کی گواہی دیں گے، آپ کے ایمان کی گواہی دیں گے، آپ کے پاکیزہ چال چلن کی گواہی دیں گے، اور اس خدا کی تمجید ہوگی جس خدا کی آپ تمجید جو ہے وہ کرتی ہیں۔ یہ اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے جو خدا نے آپ کو دیا۔ کیا آپ اس چیلنج کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ اس چیلنج کے لیے تیار ہیں کہ اپنے آپ کو جو ہے خدا کی حضوری میں لے کے چلیں؟ خدا نے کہا تم میرے پاس آؤ تو میں تمہارے پاس آؤں گا۔ کیا آپ اپنے آپ کو یہ تیار کرتے ہیں کہ آج سے آپ اپنی دنیاوی انسانیت کو وہ ترک کریں گے، اپنے زیادہ وقت کو خدا کی حضوری میں لے کے آئیں گے، اپنے جو آپ نے اپنے دل کو سخت کیا ہوا ہے، جو شیطان کا آپ پہ غلبہ ہے، جس کی وجہ سے آپ جو ان سے اپنا ٹائم جو ہے وہ دوسری باتوں میں صرف کرتے ہیں، آپ جو ان سے دکھاوے کے لیے جو ان سے نمازوں کو طول دیتے ہیں، آپ جو ان سے وہ دکھاوے کے لیے جو ہے خدا کا نام لیتے ہیں، آپ ان چیزوں کو ترک کریں گے، آپ شیطان کو جو ان سے ترک کریں گے اور خدا کی نیک بندیاں بنتے ہوئے خدا کی حضوری میں جائیں گی، اور کیا اس کہتے ہیں اپنے آپ کو پورے دل سے پورے ایمان کے ساتھ اس کی حضوری میں لے کے چلیں گی، اور ایک ونڈو آف فیتھ جو ان سی ہے وہ کہلائیں گی، اور ایک وٹنس جو ان سی ہے خدا کی بنیں گی۔ کیا آپ ایسا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ ایسا کرنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ اپنی پرانی انسانیت کو اب آج ترک کر کے ایک نئی انسانیت کو جو ہے پہننے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ جو ہے اس گوڈلی جو ہے وومن، اس خدا کی نیک بندی کے ایٹریبیوٹس کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر آپ یہ ساری چیزیں تیار ہیں تو خدا کا شکر کریں، خدا کی تمجید کریں کہ خداوند آپ کو جو ہے وہ برکت دیتا ہے، اور خداوند جو ہے وہ آپ کو سر بلند کرتا ہے۔ آئیں ہم دعا کریں کہ خداوند خدا ہمیں شیطان کے بند سے جو ہے بچائے اور اپنی حضوری میں لے کے آئے، اور ہمارے دلوں کو، ہماری دلوں کی سختیوں کو بدل دے، ہمارے کانوں کی خجلی سے ہمیں جو ہے وہ ترک کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم جو ہے خداوند کے حضوری میں آئیں۔ آپ سب کو جو ان سے جو خدا کے کلام کو سن کر اور اس پہ عمل کرتے ہیں، اسے اپنی زندگیوں کے اندر لے کے آتے ہیں، آپ کو خدا کثرت سے جو ان سے برکتوں سے نوازے، اور وہ لوگ جو اپنے دلوں کی سختی کے سبب سے، جو جھوٹے ہونٹوں کے سبب سے، جو دنیاوی خوف سے کے سبب سے اپنے آپ کو جو ہے دنیا کی رغبتوں کے سبب سے اپنے آپ کو صرف خدا کا نام سن کر جو ہے وہ وقتی طور پہ تو وہ جوش میں آتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو دنیا کی رغبتوں میں جو ہے الجھا دیتے ہیں۔ خداوند ان کو توفیق بخشے کہ وہ اس کے غضب سے بچ سکیں اور اپنے آپ کو اس کی طرف پھیریں۔ خداوند آپ سب کو جو ہے وہ برکت سے مالا مال کرے، آمین۔